اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مبادیات تعلیم ایجوکیشن کلاس نہم آرٹس گروپ کا لیکچر نمبر 1 دے رہی ہوں، اور جس میں ہم باب نمبر 1 تعلیم کے تصورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو تعلیم کے بارے میں مختلف ماہرین کی کیا کیا تصور ہے یا وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ صنعتی معاشرے میں صنعتی تعلیم اور زراعت پر انحصار کرنے والے معاشرے میں زرعی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ اس طرح مذہب پر ایمان رکھنے والے معاشروں میں مذہبی تعلیم اور کسی مذہب پر ایمان نہ رکھنے والے معاشروں میں مذہب کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں مختلف معاشروں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے معاشرے کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا نظریہ حیات اور ثقافت محفوظ رہے اور آئندہ نسل کو منتقل ہوتی رہے۔ انسان کی اگلی نسل اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق اس میں اصلاح و ترمیم کرتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اب تک جاری ہے۔ تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور اس کے مطابق مستقبل کے معاشرے کی تربیت تعلیم کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ نظریہ حیات اور اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ہر معاشرہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ اس طرح ہر معاشرے کا تہذیبی اور ثقافتی ورثہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے دوسرے معاشروں سے الگ نظام تعلیم وضع کرتا ہے۔ اس کے لیے مادہ پرست اشتراکی اور ہندو معاشروں کے مقاصد تعلیم اور طریقہ ہائے تدریس ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی کہ ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے نظریہ حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے تعلیمی نظام کو جو ہے اس کی تعلیمی نظام قائم کیا جاتا ہے، اور اپنی ثقافت اور اپنی جو تہذیب و ثقافت ہے اسے تعلیم کے ذریعے دوسرے لوگوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کے تصورات میں ہم لوگوں نے اس میں پڑھنا ہے، اور آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ تعلیم کے بارے میں اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں، تاریخ میں دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے عربوں کی ثقافت کی تشکیلیں نو کی، اور ان میں معاشرتی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی کہ وہ قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کسی شمار میں نہ تھی، اور اپنی تعلیم اور ثقافت بدل جانے سے صنعت و حرفت، سائنس، معاشیات اور معاشرت میں دنیا کی امام بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر زمین پر بھیجا۔ جوں روئے زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آئے، بڑا معاشرہ بنتا گیا، علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، یعنی جب یہ تصورات تھے وہ کس طرح سے آگے منتقل ہوتے رہے۔ اس ٹائم یہ تعلیمی نظام نہیں تھا، یا اس طرح سے اسکول قائم نہیں تھے، تو خاندان اور قبیلے وجود میں آتے گئے، اور اس طرح سے مرد بیٹھ کر داستانیں اور واقعات سناتے تھے، اور گھر کی عورتیں چولہوں کے پاس بیٹھ کر پچھلے قصے اور واقعات سناتی تھی اپنے بچوں کو، جو بھی ہے ان کو واقعات سناتی تھی اپنی ثقافت کے، اور جو بھی ان کا روایات تھی ان کے بارے میں اپنے بچوں کو اس طرح سے بتاتی تھی۔ اس طرح ایک نسل دوسری نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم منتقل کرتی تھی۔ یہ تعلیم تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف ادارے وجود میں آتے گئے، کاغذ کی ایجاد سے کتابوں کی چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا، دوسرے آلات اور ایجادات کا سلسلہ آگے بڑھا، معاشرے کی ترقی کے ساتھ قومیں اور ملک وجود میں آئے، درسگاہیں اور مدرسے قائم ہوئے، علوم نے ترقی کی، اور ہم آج کے دور میں داخل ہو گئے۔ انسان کی پیدائش سے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا آج بھی جاری ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ شروع سے تعلیم یعنی کس طرح سے ہمارے پاس ثقافت جو ہماری ہے اور تعلیم کے جو بھی ہے وہ کس طرح ہمارے پاس منتقل ہوئی، اور اب آج کے ٹاپک میں ہم تعلیم کا مفہوم، اس کے لغوی معنی اور تعلیم کا اصطلاحی مفہوم، اور اسلام اور تعلیم کا مفہوم پڑھیں گے۔
تعلیم کا مفہوم ہے کہ تعلیم کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لغوی معنی تعلیم کے کیا ہیں؟ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ علم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کسی چیز کو جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا اور محکم طور پر درست کرنا۔ کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس کی پہچان کرنا اور یقین حاصل کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اب ہم تعلیم کا اصطلاحی مفہوم پڑھیں گے۔ تعلیم کے اصطلاحی مفہوم میں تعلیم سے مراد یہ ہے کہ یہ فرد کی داخلی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتی ہے، اندرونی صلاحیتیں جو اس کی ہوتی ہیں اس کی نشو و نما کرتی ہے، افراد کو معاشرت کے طریقے بتاتی ہے، معاشرے میں رہنے کے طریقے بتاتی ہے اور انہیں معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تعلیم فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشو و نما میں مدد دیتی ہے۔ تعلیم معاشرتی زندگی کو جدید کرتی ہے، یعنی ہماری جو اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں تعلیم کے ذریعے وہ باہر ابھر کے آتی ہیں۔ ہم کوئی بھی کام سیکھتے ہیں، کچھ بھی تعلیم ہمیں ملتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو صحیح طرح سے انجام دے سکیں۔ اسلام اور تعلیم کا مفہوم۔ اسلام میں تعلیم کا ایک جامع مفہوم ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو اسلامی اقدار کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اسلام کے مطابق تعلیم کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی ہر وقت تربیت کی جاتی ہے، اس کے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈالا جاتا ہے، یعنی قرآن کے اصولوں کے مطابق ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر اس میں وہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جس سے انسان کی تربیت ہو اور وہ اسلامی اقدار کو سیکھے اور تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کو پورا کر سکتا ہے اور دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے تعلیم کے تصورات کے بارے میں پڑھا کہ شروع میں تعلیم کس طرح سے ہم تک ثقافت یا تعلیم کس طرح ہمارے تک پہنچی اور اب تعلیم کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے اور اسلام اور تعلیم کا مفہوم کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلا ہم جدید مغربی جو مفکرین کی آراء ہے وہ ہم اس سے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی، بہت شکریہ۔